دعا مانگنے کا طریقہ یہ، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھو۔ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ، جس دعا کے شروع میں یا آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا لٹکی رہتی ہے۔ اور جس کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ ساری باتیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، درود پاک ریجیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے محبوب کے لیے پڑھا گیا ہے۔ اور اس درود پاک کے پڑھنے کا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا درود شریف دعا کے شروع میں پڑھو، پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی درخواست پڑھو۔ جو تم اپنی ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے، جو کسی سے نہیں تم کہہ سکتے، وہ رب کو کہو۔ تمہیں دولت کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، اور تمہاری خواہشیں ہیں، رب سے مانگو۔ اللہ جو ہے وہ تمہاری بات کو برا نہیں منائے گا۔ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ پھر دعا کی ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی 3 مقامات ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 کیسے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے مانگا، اللہ نے قبول کر لیا، دعا قبول ہو گئی، ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اللہ پاک سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو اللہ روک لیتے ہیں، لیکن اس کی برکت سے اس دعا جو اللہ نے قبول نہیں کی اور مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ تیسری دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، اس دنیا میں نہیں دیے گئے، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے وہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی نا، تمہیں یاد ہے فلان دعا مانگی تھی، فلان دعا مانگی تھی، یہ یا اللہ مجھے یاد آ گیا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں جو میں نے وہاں قبول نہیں کیے نے، تیرے جنت میں نے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اور دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت تیری کیا ہے؟ تیرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے دل میں عاجزی ہے، ندامت ہے، آنسو تیرے ٹپک رہے ہیں، یہ چیز تیرے سامنے ہونی چاہیے۔ کیفیت بنے گی تو دعا قبول ہوگی، اور اگر اوپر سے رٹے رٹائے لفظ صبح شام پڑھ لو گے نا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دعا خود بھی مانگو، دوسروں سے بھی کرواؤ۔ کوئی بزرگ آ گیا ہے، استاد آ گیا ہے، شیخ آ گیا ہے، حضرت جی میرے لیے دعا کر دو۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیسے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حالانکہ حضور کو امتیوں کی دعاؤں کی کوئی ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اس لیے دعائیں خود بھی کرو اور اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرواؤ بھی صحیح، اور دعا کرتے وقت دعا کی کیفیت ہونی چاہیے، جس طرح ایک انسان احکم الحاکمین رب العالمین کو رب العالمین سمجھ کر اس کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے بندے تیرا رب دعائیں سنتا ہے۔ کون کہتا نہیں اللہ نہیں سنتا؟ ان ربی لسمیع الدعاء۔